سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 26 ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی 6 آیات ہیں، 3 آیات کل پڑھی تھیں، تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 214 سے 214 آیت کا نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان 3 آیات کا بھی تھوڑا سا میں لکھ دیتا ہوں۔ 214 جنت ہر شخص کی خواہش طلب، لیکن کہا یہ جنت کا حصول قربانیوں کے بعد، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، صرف بیٹھے رہنے سے جنت نہیں مل جائے گی، کیونکہ پہلے لوگوں نے بڑی اذیتیں تکلیفیں برداشت کی۔ اچھا، یہ بس تھوڑے سے ہنٹس لکھتا ہوں میں، اس میں انفاق کا ذکر ہے، خرچ کرو، اور یہ بھی بتا دیا کن پر۔ سب سے پہلے والدین کا حق ہے، والدین، قرابت دار یعنی رشتہ دار، ان کا پر حق ہے۔ اس کے بعد یتیم، محتاج جو لوگ ہیں معاشرے میں، ان کو دیکھیں۔ دو سو 16 میں جہاد کے متعلق ہے، کہا کہ جو تمہیں ناگوار ہو لیکن باہر کیف جہاں ضرورت ہے کیا جائے گا۔ یہ ہے 3 آیات مبارکہ۔ نہیں، آیت نمبر 214 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔
مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا ویسے آیت کے شروع میں آئے تو زیادہ تر کیا کے معنی میں دیتا ہے، لیکن آیت کے اگر درمیان میں ہو تو یا مطلب دیتا ہے۔ یہ آپ اگر سورہ طور پڑھیں گے نا، اس میں یہ لفظ بہت دفعہ آیا ہے، اور اس طرح بھی آیا ہے کہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ، شروع میں اور درمیان میں۔ تو کیا حسب تم، حسبہ یحسبو ہوتا ہے سمجھنا، خیال کرنا، حسب سمجھ رکھا ہے تم، سیکنڈ پرسن پروناؤن لگ گیا حسب کے ساتھ، تاتی تما تم تنا، تو حسب تم سمجھ رکھا ہے تم نے۔ مسلمانوں سے خطاب ہے یہ، یعنی اے مسلمانوں سمجھ رکھے، کیا سمجھ رکھے؟ ان تدخلوا الجنت، ان کے تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ولما جبکہ ابھی نہیں، ماں نہیں کے معنی میں بھی ہوتا ہے نا، یہ لام اور میم ہے، ابھی نہیں، یاتکم عطا یاتی آنا، آئے تمہارے پاس، مثل الذین مثل یعنی حالات ان لوگوں جیسے، کن لوگوں جیسے؟ الذین خلو من قبلکم، الذین، الذی کی جمع ہے ان لوگوں کے، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وعلیکم السلام۔ یعنی یہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے تو بڑی تکلیفیں، اذیتیں برداشت کی، تو وہ تو تم نے ابھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اچھا، کیا پہلے لوگوں نے اذیتیں برداشت کی؟ وہ آگے وضاحت کر دی کہ مستہم الباساء والضراء، یہ مست اردو کا لفظ ہے، مس کرنا، چھونا، پہنچنا، مست پہنچی ہم ان کو، الباساء والضراء۔ دیکھیں 2 تکلیفیں ہوتی ہیں نا، ایک مالی ہو گئی، ایک جسمانی ہو گئی۔ مالی ہے تنگ دستی، غربت، مفلسی، تو باساء تنگ دستی، اور والضراء، ضراء ویسے ضرر سے ہے، ضرر تکلیف ہی کو کہتے ہیں نا، بے ضرر انسان، وہ انسان جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے ہے نا، تو تکلیف، اذیت، یعنی اس میں ساری مصیبت، الم، جسمانی سب آ گیا۔ دیکھیں بڑی ترتیب سے ہے، پہلے یہ کہا کہ پہلے لوگوں پر جیسے حالات آئے وہ تو ابھی دیکھے ہی نہیں، پھر بتا دیا کہ انہیں تو بڑی سخت تنگ دستی اور ضرر، مصیبتیں پہنچیں، آگے اس کی انٹینسٹی بتا دی، کیسی تھیں وہ تکلیفیں۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وَزُلْزِلُوا اردو کا لفظ ہے زلزلہ، یعنی اس میں تکلیفوں میں شدت اتنی تھی کہ وہ ہلا دیے گئے، پیسو وائز ہے، زلزلے سے ہلا دیے گئے وہ، حتیٰ کہ یقول الرسول والذین آمنوا معہ۔ یہ بڑا غور طلب ہے، کیونکہ رسول جو ہے نا چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں برداشت کا بڑا مادہ ہوتا ہے، اور یہ پروفٹ ہوڈ جو ہے اٹس اے ویری ٹف اسائنمنٹ، معمولی بات نہیں ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، زبانی بھی، جسمانی بھی ہیں۔ یہاں پر رسول کا بھی ذکر آیا ہے کہ رسول تک جو ہے نا، اور وہ لوگ بھی جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، یقول الرسول، کہنے لگے رسول، یعنی وہ تکلیف کو دیکھ کر پکار اٹھے رسول، اور کون؟ والذین آمنوا معہ، والذین وہ لوگ بھی، آمنو جو ایمان لائے تھے، معہ اس کے ساتھ، رسول کے ساتھ، رسول کی دعوت پر جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، کہ وہ اللہ کی مدد کب آئے گی،
کیونکہ اللہ نے تو مومنوں کے ساتھ نصرت اور مدد کی وعدہ کیا ہے، تو اب اس سے زیادہ وہ مدد والا موقع کون سا آئے گا؟ یعنی انتہا ہو گئی ظلم و ستم کی، تو متى نصر اللہ، متى کا ہوتا ہے کب، وین، متى کب آئے گی نصر اللہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد. اللہ، اب یہ جواب ہے، یہ سوال تھا نا متى نصر اللہ، کب آئے گی. ہاں، اللہ ایک لفظ ہے، یہ یعنی اس کا کوئی بریک ڈاؤن نہیں کرنا کہ حمزہ کو الگ، لا نہیں، اللہ. اللہ کا ہوتا ہے ہوشیار، خبردار، یا سن لو، سن لو کیا، کہ ان نصر اللہ قریب. ہاں، یعنی نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے، کتنا ہی تاخیر ہو جائے یا تکلیفوں میں انتہائی شدت ہو، اللہ کی مدد آئے گی اور وہ قریب ہی ہوتی ہے. اِنَّا، بے شک، نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب، بہت ہی قریب ہے، یعنی بس آیا ہی چاہتی ہے، آیا ہی چاہتی ہے. اللہ اکبر. ہاں، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے نا جی. یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے نا جی، یہ ہے اللہ کی مدد. آدمی صبر، استقلال، ثابت قدمی سے یہ سفر طے کرتا ہے. یہ تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، یہاں پر اگر وہ تھک ہار کر ہمت ہار جائے اور کہے کہ متى نصر اللہ، کب آئے گی، قریب، یعنی کبھی بھی جو ہے. ہاں، یہ امید ہمیشہ وابستہ رکھنی چاہیے اور قریب ہیں. ہاں، تو فرمایا کہ ان نصر اللہ قریب. یہ اللہ کا رسول اور جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کب مدد آئے گی، اور یہ جو سن رکھو مدد اللہ کی نزدیک ہے، یعنی جو ابھی آپ نے کہا، جی جی، یہ ان کا ہی گمان تھا یا جواب؟ یہ جواب ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے، کیونکہ انہوں نے وہ تکالیف کی شدت پر یہ کہا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو اللہ کی طرف سے آئی اللہ ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد جو ہے نا وہ قریب ہے، وہ قریب ہے نا جی. کون سے پر تھے یا کون سی قوم بنی اسرائیل کا ذکر اشارہ ہے یا کسی اور؟ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے ایک جنرل بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اس آیت میں وہ اسپیسیفک نہیں ہے یہود یا نصارہ سے. یہاں پر یعنی یہ اس آیت میں خطاب تو مومنوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے. اب یہ مسلمانوں پر کفار مکہ، قریش والوں نے انتہا کر دی تھی ظلم و ستم کی، ظلم و ستم کی، بہت بربریت، بہت زیادہ ہیں، یعنی حرم میں داخل نہ ہونے دینا، جسمانی اذیت دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر معاذ اللہ کبھی مجنوں کہہ دینا، کبھی شاعر کہہ دینا، یعنی زبانی بھی اور جسمانی بھی. تو یہ اس انداز میں ہے، اور ایک جنرل بھی ہے کہ ہر رسول نے ہی اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ وہ رسول بھی اور خود اس کے جو ساتھی تھے وہ یہ پکار اٹھتے تھے کہ متى نصر اللہ، متى نصر اللہ. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، کہاں؟ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں، 155 میں کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک اور خوف میں اور جان و مال کے نقصان سے، مختلف انداز سے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا کہ تم میں کتنا صبر ہے، کتنی ثابت قدمی ہے. وہاں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف اور جو، بھوک، ہاں خوف اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ،
اموال، مال کی جمع اور انفس نفس کی، مالوں کے اور جانوں کے نقصان پر تمہیں آزمائیں گے. یعنی مومنوں سے اس وقت بھی کہہ دیا کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، بڑی سعادت ہے، اچھی بات ہے ایمان لانا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. حق کا راستہ جو ہے نا وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کہہ کر ذہنی طور پر تیار کر دیا. جنت کی قیمت ہے، جنت کی قیمت ہے. ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ہاں ایگزیکٹلی کہ خرید لیا ہے ہم نے، یہ جنت کی قیمت ہے. یہ اس لیے دیکھیں نا آیت ہے کہ کیا تم نے اتنا آسان سمجھ لی ہے کہ بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو اچھا اب یہ دیکھیں اس میں فرمایا کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ. اب دیکھیے غزوہ احزاب پڑھے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جتنے ایمان لائے تھے آپ کے ساتھی صحابہ، وہ جو ہے شدید ترین امتحان سے گزرے تھے وہ، لیکن کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے کامیابی کے ساتھ. تو پھر خوشخبری آئی سورہ صافات کی آیت 12 میں، صافات کی آیت 12 میں کہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب. یہ آیت ہے. کہا کہ جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے وہ بھی تمہیں ملے گی، یعنی اللہ کی طرف سے نصرت، نصر من اللہ، اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اور ایسے ہی ہوا. تو یہ ایک اللہ کا قانون ہے، اللہ آزماتے ہیں اور اس کے صبر کے سلسلے میں اللہ کی نصرت جو ہے وہ شامل حال رہتی ہے. اچھا یہاں پر یہ دیکھیں آپ، خاص طور پر رسول کا بھی ذکر ہے، یقول الرسول. یہ نہیں کہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈال دیا. رسول تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ہے نا، ہر لحاظ سے. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ انبیاء، رسول جب بھی دنیا میں آئے ہیں اللہ نے مبعوث کیے، تو جو ایمان لائے، ایمان لانے والے لوگوں کو نا اللہ کے باغی لوگوں سے بڑا مقابلہ رہا. جو سرکش بندے ہوتے تھے نا کہ ہم نے نہیں ماننا تو خیر ایک آپشن ہے کہ نہیں مانتے، دعوت حق ہے، مانو یا نہ مانو، لیکن وہ اس پر ظلم کرنا داعی پر اور ان کے ساتھیوں پر، وہ انتہائی بڑا جرم ہے. تو انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ جوکھوں میں ڈال کر باطل کا مقابلہ کیا ہے. یہ پوری ہسٹری بتاتی ہے، صرف دین حق کی جد و جہد میں تب جا کر جنت کا مستحق ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو فرما دیا ہے اللہ کی جنت جو ہے نا وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے دین کی خاطر کوئی قربانی نہ دو، کوئی تکلیف نہ اٹھاؤ، کوئی پریشانی نہ دیکھو اور تمہیں جنت بھی مل جائے. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات جو ہے نا اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی. تو اس میں بات جو ہے اوپر جو لکھا ہے نا جنت قربانیوں کے بعد، ہے نا جی. اچھا ویسے بھی جب رسول کی اس میں بات ہے نا، رسول کو اللہ نے مبعوث کیا تو وہ امت جو ہے نا، وہ قوم منتشر ہوتی تھی، بٹی ہوئی ہوتی تھی. پیغمبر کو یعنی ایک طریقے پر لانا، ایک امت بنانا، اس پر بھی بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، بڑی مصائب پریشانیاں. اور جو شروع میں رسول کی بات مانتے تھے، ایمان لاتے تھے، انہیں بھی پریشانیوں کا سامنا، رسول کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، ہر لحاظ سے، ہے نا جی.
اللہ اکبر. کیونکہ وہ اس وقت کی جو طاقتیں ہوتی ہیں نا، وہ ظاہر ہے دنیاوی لحاظ سے ایون رسول اور ان پر ایمان لانے والوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے. تو وہ مقابلے میں اتر آتی ہیں، اور بس ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی بات جو ہے نا وہ جڑ نہ پکڑ سکے، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بنی بنائی سرداریاں اور ہمارے مفادات ہی خطرے میں پڑ جائیں. تو وہ بس مخالفت پر اتر آتے ہیں کہ لوگ سارے ان کی طرف چلے گئے اور ہماری سرداریاں رہ گئیں. تو وہ پوری مخالفت کرتے ہیں نا جی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب، بہت ہی قریب ہے، آیا ہی چاہتی ہے. یہ تھی آیت 214. 215 میں دیکھیں لکھا ہے خرچ کرو. انفاق بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے شریعت میں. انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق وہ والدین پر بھی، قرابت دار، رشتہ دار، ان پر. تو آیت 215 ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. یسألونک، قرآن کی بہت سی آیات اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ہے نا جی. وہ ایکچولی جواب ہوتا ہے جو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے یسألونک ہے؟ یسألونک یہ تو بہت خوشی آئے نا. ہاں بالکل، یسألونک یہ یا آ گیا نا. یسألونک بریک ڈاؤن کریں نا، یہ مضارع کی علامت ہے. وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. واؤ جمع کا ہوتا ہے، جیسے کافر سے کافرون، قل یا ایھا الکافرون، وہ سب کا سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے آپ سے. تو وہ سب یعنی ایک بندہ سوال نہیں کر رہا پورا ہی، وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں. کیا؟ ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، ہے نا جی. تو یسألونک وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، ماذا کیا، ينفقون انفاق سے کیا خرچ کرتے ہیں، ہے نا جی. کیا خرچ کرتے ہیں، کیا وہ خرچ کریں. ہاں کیا وہ خرچ کریں. ہاں یہ سوال ہے نا، کیا وہ خرچ کریں. ماذا ينفقون ہے نا. ماں اور ماذا کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. ماں کا مطلب ماذا ينفقون انفاق سے ہے نا، یا مضارع کی علامت ہوگی نا نفقہ سے ہے نا، نفقہ خرچ کرنا، انفاق. ثلاثی حروف ہو گئے نا، نون، فا اور قاف جنرلی ثلاثی ہی ہوتے ہیں، یہ ان سے ہی بنا ہے. واو نون تو جمع ہو گیا. ماذا ينفقون، دو آیات اس لفظ سے شروع ہو رہی ہیں. ماذا ينفقون سیم سے آیت 215، اور ابھی 4 آیات کے پڑھیں گے بعد 219 ایگزیکٹ یہی لفظ آئے گا ماذا ينفقون. 219 میں بھی آئے گا. یہاں 215 میں اس مناسبت سے آیا ہے کہ کہاں خرچ کریں. اگرچہ لفظ ماذا ہے، کہاں خرچ کریں، اور 219 میں ہے کتنا خرچ کریں.
کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، یہ بتا دیا کہاں کریں، والدین اور آگے یہ بتا دیا ہے یتیم مساکین پر، اور یہ ہے یہ یہاں پر پوچھا کتنا خرچ کریں، قل العف، یہ اس کا جواب ہے، تمہاری ذاتی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بھی بچ جائے وہ خرچ کر دو، نہیں کریں آہستہ آہستہ ایسا ایسا ہاں، یعنی وہ اس میں یہ رکھا ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے ان کی ضروریات کو پورا کر کے اپنا کر کے جو زائد ہے وہ فی سبیل اللہ دے دو، وہاں پر اس کا جواب ہے قل العف، عف کا مطلب سرپلس جو ہے زیادہ ہے نا جی۔ اچھا خیر، تو ابھی یہ اس کو دیکھیے گا 215 کہ ماذا ينفقون، ہیں جی، آگے بتا دیا قل، جو یہ سوال کر رہے ہیں انہیں بتا دیجئے ما انفقتم، ما جو بھی انفق خرچ کرو تم، سیکنڈ پرسن پرونان لگ گیا انفق کے ساتھ، خرچ کرو تم، من خیر، خیر کا ایک مطلب ہوتا ہے نیکی بھلائی اچھائی، اور قرآن میں خیر جو ہے وہ مال کے معنوں میں بھی آیا ہے، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ آیا ہے خیر، اور ویسے مال خیر ہی ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے یار، یہ تو بالکل خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، اللہ کی طرف سے اللہ کی دین ہے، بندہ کبھی بھی یہ نہ کہے کہ جی یہ میری محنت میری صلاحیتوں کی وجہ سے مال کمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے اور یہ خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ بہرحال کہ خرچ کرو تم مال میں سے۔ اچھا یہ بھی خوبصورتی ہے کہ یہ جہاں یہ آتا ہے نا کئی چیزیں جیسے والدین اور قرابت دار، اس میں بھی سیکوینس ہوتا ہے، اسی ترتیب سے اس میں بھی مصلحت ہے، یعنی ٹاپ پریورٹی پر والدین کو ہی رکھا ہے، پہلے والدین کا حق ہے۔ اب دیکھیں سیکوینس، اس کے بعد جو ہے نا صلہ رحمی پر نہیں ہوتا کہ صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، صلہ رحمی، تو جو آپ کے قرابت دار ہیں نا، رشتہ دار ہیں، دے ڈیزرو مور، ان کو دیکھو اپنے آس پاس رشتہ داروں میں کہ کون جو ہے نا غریب مفلس ہے، کس کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، ان کا حق پہلے ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، باہر سے آ کر تھوڑی دے گا۔ پھر نیکسٹ چلو یتیم کا ہے یتیموں کا، اور مساکین، یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکینوں کو، وابن السبیل، اس کے لفظی معنی تو ابن بیٹے کو کہتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں، تو ہاں راستے کا بیٹا، لیکن مسافر کے معنوں میں آتا ہے، مسافروں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے بھی۔ آگے یہ فرمایا وما تفعلوا من خیر، وما، اور جو بھی تفعلوا تم کرتے ہو، تفعلوا فعل سے ہے نا، قول اور فعل ہوتا ہے نا، تفعلوا تم کرتے ہو یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، تو اللہ کے علم میں ہوگا وہ، وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ پوری طرح باخبر ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے نا جی۔ اب دیکھیں یہ کچھ جو ہے یہ اسپیسیفائی کر کے کہ جی والدین پر خرچ کرو، اقربین پہ کرو، یتامہ پر کرو، مساکین پر کرو، پھر جنرلی اللہ نے یہ فرما دیا کہ تم مال جہاں بھی خرچ کرو گے، خواہ تم اس انداز سے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، پھر بھی اللہ کے علم میں آ جائے گا تم نے دیا ہے۔ تم رات کے اندھیرے میں کسی کی مدد کرو گے، اللہ کے علم میں ہوگا، ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ یعنی ایک وہ بڑا دلاسا اور تسلی ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ جی یہ تو ضائع جائے گا، میں نے مال اپنی ضرورت چھوڑ کے وہ اس کی مدد کر دی تو پتہ نہیں اس کا ریوارڈ ریٹرن ملے گا، یعنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ عادل ہے اور اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ راسخ ایمان ہونا چاہیے، ہے نا جی، کہ اگر آپ نے خلوص نیت سے کسی کی مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جلد یا دیر اس کا وہ اجر دیتا ہے، اس کا صلہ۔ جی سر جی سر، یعنی کہ اگر کسی کے پاس فرض کرے مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ ہے، جی
اور ان کے والدین کو 1.25 लाख کی ضرورت ہے. ہاں ہاں تو پورے کا پورا پہلے ₹1,00,000 ادھر ہی جائے گا ہاں ادھر ہی جائے گا. اور کہیں نہیں جائے گا. یہ پہلے بالکل ان کی ضرورت پوری ہوگی. ضرورت پوری ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر بچ گئے ہیں ہاں تو پھر آپ کے جو عزیز و کارم ہیں ہاں ان کو جائے گا. ان کو جائے گا. آپ کسی تیسرے بندے کو نہیں دے سکتے, ہاں. کسی یتیم کو نہیں دے سکتے. پہلے آپ اپنے عزیز و کارم کے جتنے بھی ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے. بالکل صحیح ہے. جب وہ فل پوری ہو جائے گی پھر بھی بچ جائے گا آپ کے پاس, تو پھر آپ دیں گے یتامہ کو مسکین. ہاں یہ صحیح ہے. اسی لیے میں نے شروع میں سیکوینس کا لفظ استعمال کیا تھا کہ اسی ترتیب سے ہے, یعنی پریورٹی وائز ہے. یہ آپ نے صحیح فرمایا. یہ اسی ترتیب سے ہے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ حقدار ہے تمہارے انفاق کا, اور یہ بالکل ہے. اور والدین کا تو پورے قرآن اور شریعت میں بڑی اہمیت ہے نا جی. اور آپ یہ دیکھیں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تشرکو بہی ہے, میرے ساتھ شرک نہ کرنا, قرآن میں اس 5 جگہ ایسی ہیں کہ اس کے فوراً بعد جو ہے حقوق کے والدین کا ذکر ہے. اس سے بھی اہمیت کا ذکر اظہار ہوتا ہے کہ اپنی عبادت اور اس کے ذکر کے فوراً بعد کہا کہ وبالوالدین احسانا. 5 جگہ آتے ہیں قرآن میں فوراً اس کے بعد. تو والدین کا تو بالکل حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی مناسبت سے سب سے پہلے والدین کا ذکر آیا ہے. اچھا, تو یہ رکوع نمبر 26 کی آخری آیت ہے 216. اس میں جو ہے وہ جہاد کا ذکر ہے, قتال کا, اور کہا کہ وہ تمہیں دیکھیں قتال کے ساتھ آگے یہ لفظ آیا کہ بہت سی چیزیں تمہیں ناگوار نظر آئیں لیکن اس میں بھی بہتری ہوتی ہے, اور بعض چیزیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی. بظاہر ہوتا ہے وہ نا. تو اچھا, اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, ہے نا جی. آیت نمبر 216 میں ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کتبہ سے ہے. کتبہ لکھ دینے کو بھی کہتے ہیں نا, کاتب رائٹر کو کہتے ہیں. کتبہ لکھ دیا گیا تو فرض کر دیا گیا, معنی کیا جاتا ہے علیکم تم پر,